السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، اسلام آباد کی مقامی عدالت نے آج ایک مرتبہ پھر عمران خان کے وارنٹ گرفتاری برقرار رکھے ہیں، اور جو درخواست دی گئی تھی کہ وارنٹ گرفتاری معطل کیے جائیں وہ درخواست مسترد کر دی گئی ہے۔ تفصیلی فیصلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے اسلام آباد کی مقامی عدالت کی جانب سے۔ اب عمران خان کے پاس لاہور ہائی کورٹ کا ریلیف موجود ہے کل صبح 10 بجے تک کا، اور کل صبح 10 بجے کے بعد پھر نیا شاید ڈرامہ شروع ہو جائے۔ عدالت نے حکم یہ دیا ہے کہ عمران خان کی محض انڈرٹیکنگ کی بنیاد پر وارنٹ گرفتاری معطل نہیں کیے جا سکتے، اور ملزم کو یا عمران خان کو جو ہے سرنڈر کرنا پڑے گا۔ جواد فیضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جواد فیضی صاحب سینئر اینکر پرسن ہیں، سرکاری ٹی وی پہ پروگرام کرتے ہیں، پی ٹی وی پہ، اور اس ساری صورتحال کو ظاہر مانیٹر بھی کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے فیضی صاحب نے بڑا اچھا کمنٹ کیا۔ فیضی صاحب کہنے لگے کہ جی یہ کرنا کیا چاہتے ہیں، جب زیادہ جنگجو وہاں پر پہنچیں گے اور رات کی اندھیری میں پیٹرول پہنچ رہا ہے یا پیٹرول بم تیار کیے جا رہے ہیں، عمران خان بلا رہے ہیں چاروں صوبوں سے اپنے جنگجو کارکنان کو، تو اس کے بعد زیادہ نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، تو زیادہ نقصان کرانا چاہ رہے ہیں، کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ فیضی صاحب ویلکم ٹو شو سر۔ فیضی صاحب بڑے اچھا کمنٹ تھا، مجھے تو ہمارے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کریں نا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب شاکر سولنگی صاحب ہمارے سامنے چیزیں بھی آ گئی، جب یہ کہا جا رہا ہے صدر مملکت کو، یہ کہا جا رہا ہے کہ پیٹرول بم چلا دیے ہیں، اور آپ جنہوں نے نہیں دیکھا وہ اگر دیکھ لیں تو یہ حیران رہ جاؤں گا میں کہ کس طرح وہ پھینک رہے ہیں اور پولیس والے اپنی جانیں بچا کے بھاگ رہے ہیں۔ وہ تو ویڈیوز آ گئی ہیں، وہ نظر آ رہا ہے۔ اب جب یہ چیز بھی سامنے آ گئی ہے، جب اس چیز کا بھی پتہ چل گیا کہ یہ بڑے لیول پہ بھی یہ گفتگو ہو رہی ہے، جب یہ چیز بھی سامنے آ گئی ہے، شبلی فراز صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ABC کیٹیگری کی جو لیڈرشپ ہے ہم نے اس کا بھی پلان کر لیا ہے، جب یہ بھی کہا گیا کہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے کہ میں عمران خان کے بعد سنبھالوں گا یہ سارے چیئرمینی کے چسکے جو ہیں، لہٰذا یہ ساری چیزوں کے باوجود، اس کے باوصف مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ عدالت میں ہی آنا ہے نا۔ آپ جب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، آپ جب انصاف کی بات کرتے ہیں، آپ کی اپنی تنظیم کا نام انصاف پہ مبنی ہے، پاکستان تحریک انصاف، اور جماعت اسلامی کی آپ نے منتیں کر رکھی تھی کہ ترازو کا نشان ہمیں دے دیں، وہ نہیں ملا آپ کو، پھر آپ واپس آگے گراؤنڈ لیول پہ ہی کہ آجو جی بلہ ہی گھما دو۔ اب یہ سارے بلے نہیں گھوم سکتے، آئین ہے، قانون ہے، عدالت کا احترام ہے، اور اگر عدالت بار بار آپ کو کہہ رہی ہے، آپ ریلیوں کی قیادت کرنے جا سکتے ہیں، آپ باہر آ کے زیارت جو ہے وہ دے سکتے ہیں سب کو، اور اس کی ویڈیوز وائرل کرا سکتے ہیں، آپ صبح 4 بجے اٹھ کے آپ بیان ریکارڈ کرا کے لوگوں تک پھیلا سکتے ہیں، اور بھائی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ یہاں خود اپنے جو مارچ تھا اس کی فائنل جو ہوئی تھی رخصتی، اور یہاں پہ پنڈی میں آپ وہاں آئے، اور تب بھی آپ نے وہ پورا جنگلہ پہن رکھا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ وہ تو آ سکتے ہیں، یہاں پہ اسلام آباد میں آ کے آپ ایک عدالت نہیں جا رہے، آپ فیٹ جی حملہ ہو جاتا ہے تو اپنے دور میں پھر فیٹ کی کچہری چینج کروا دینی تھی اگر وہاں حملے ہوتے ہیں تو، پھر 3.5-4 سال میں اس کام کو ہی کر جاتے۔ اس وقت تو صرف رانا ثناء اللہ کو گرفتار کرنے کی پڑی ہوئی تھی، اور وہ ان کے اپنے لوگ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہاں جی وہ بڑی زیادتی ہوئی تھی۔ آپ تو یہ کرتے رہے ہیں، اور اب آپ عدالت ہی نہیں جانا چاہ رہے۔ یہ کون سا انصاف کا نام استعمال کر سکتا ہے ایسا کوئی شخص؟ یار آپ کے فرد جرم جو لگنی ہے، اور فرد جرم کے بعد پھر جواب دینے پڑیں گے، پھر دلائل دینے پڑیں گے، پھر ثبوت دینے پڑیں گے۔ اب اس سے ڈر کے اور خوف سے آپ قوم کے بچوں کو مروانا لگ گئے ہیں یار۔ قسم خدا کی شاکر سولنگی صاحب، میں لاہور میں پیدا ہوا پلا بڑا ہوں، ٹھیک ہے، میرا دل اس قدر دکھی ہے کہ لاہور کی اور کتنی بےعزتی کروانی ہے یار، مجھے بتائیں۔ اور میں جو ویڈیوز رات کی تاریکی میں پیٹرول کے کینز جو تھے وہ جا رہے ہیں اور سڑکی جا رہے ہیں، ریڑتے ہوئے وہ جا رہے ہیں، ویڈیوز بن رہی ہیں بھی کہ کیوں ہے، کس لیے آئل اکٹھا ہو رہا ہے، کس لیے پیٹرول اکٹھا ہو رہا ہے، اس سے کیا زخم صاف کرنے ہیں عمران خان کے؟ اچھا، ٹینٹ سٹی بھی لگایا ہے، وہ ٹینٹ قائم کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، بڑے لوگ دکھاتے ہیں زمان پارک جو لاہور کے نہر کنارے ہے نا، وہ یوں ہے آبادی، یہ گھر ہے اس طرح، اور درمیان میں ایک پارک ہے، اس پارک میں کناتیں لگ گئی ہیں،
اس کے اندر بستی آباد ہو گئی ہے، اور اس کے اندر جو خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر اسلحہ، اس کے اندر غلیلے تو وہ خود دکھا رہے ہیں، یہ تو ٹی وی چینلز پہ چل رہے ہیں کہ جی وہ اکٹھے کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی غلیلے ہیں. یار یہ غلیلوں سے کیا کرنا ہے؟ اس پارک کی چڑیاں مارنی ہیں؟ آپ کسی کا سر پھوڑیں گے نا، کسی کی پڑپڑی پہ لگائیں گے نا، وہ پھڑک کے مر جائے گا نا. آپ چاہتے یہ ہیں، اور اگر یہ چاہتے ہیں، اور اگر مدینے کا نام، انصاف کا نام لے کے اپنی ذاتی، پوری ذاتی، میں بینگ اے جرنلسٹ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک شخص کے لیے، یار یہ موم کی ناک ہے جدھر مرضی کر لی، اور پھر عدالتوں کے سامنے ہے، کیا انہیں علم نہیں ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ روکیں تو صحیح. اب اتنا تو نہ ڈریں گھر والوں سے اور بچوں سے کہ وہ بڑے ہو گئے تو اب ڈراتے ہیں. بھائی آئین، قانون، انصاف، آپ کی آنکھوں پہ تو پٹی ہونی چاہیے. آپ تو دیکھیں ہی نا کہ وہ ہینڈسم ہے کہ نہیں ہے، آپ تو دیکھیں ہی نا. اب وہ 70 سال کے بھی ہیں، بواسیر بھی ہے، مسائل بھی ہیں. جب جلسوں میں یوں بھاگ کے جاتے تھے بالکل ببر شیر سٹائل میں، شیرو سٹائل میں، تب، اور اب 70 سال کے ہو گئے بزرگ. نہیں یار تو کریں جب اسلام آباد میں آئے تھے، ریڈ زون کی طرف بڑھ رہے تھے، جب تو شیلنگ وغیرہ ہوئی تھی تو عدالتیں اس وقت تو حکومت کو روک رہی تھی. اب عمران خان جب پیٹرول بم عمران خان کے کارکنوں کی جانب سے پولیس پر ڈی آئی جی، سی سی پی او، ایس ڈی پی اوز یہ زخمی ہوئے ہیں، اور رینجرز پر گاڑیاں سرکاری املاک کا نقصان کیا گیا ہے، تو اب عدالتیں کیوں نہیں روک رہی ان کو، پی ٹی آئی کو؟ دیکھیں میں یہی تو رو رہا ہوں شاکر صاحب. بنتا تو یہ تھا کہ ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، وہاں آرڈر دیا جائے کہ دیکھیے وہ تعمیل کرانے آ رہے ہیں، ان کے وارنٹ ہیں، ان کو تعمیل کرنی ہے، یا وارنٹ گرفتاری کے ہیں تو انہیں چاہیے کہ میں پیش ہو رہا ہوں، آپ کے ساتھ چل رہا ہوں. بلکہ وہ جو پولیس گئی تھی اتنی دور سے، ان کو چائے پلاتے، ان کو وہ نان خطائی کھلاتے نا، اور ان کو بھی، ان کے لیے بھی وہ ذرا وہ بھنڈارے کا انتظام کرتے، پوریاں شوریاں کھلاتے، پھر کہتے آئیے بیٹھیے. اس وجہ سے نہیں آ سکا. آپ ہرکارے ہیں، آپ تعمیل کرنے آئے ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں بطور انسان. یقیناً آپ کی اپنی ڈیوٹی ہے، میری اپنی ہے، میری سیاست اپنی، لیکن آپ کی تو ڈیوٹی ہے. بجائے اس کے جتھے آ جائیں، بجائے اس کے کہ وہاں پہ وہ آپ نے سن ہی لیا ہے وہ یاسمین راشد کے ساتھ جو ایک خاتون نے گفتگو کی ہے کہ وہاں رات کو خواتین کیا کیا ہوتا ہے مبینہ طور پہ. تو آگے سے یاسمین راشد کہہ رہی ہیں چلیں وہ اپنا رسک لیتی ہیں نا، جو لیتی ہیں، جن کو یہ کرنا ہے. یار آپ مجھے بتائیں کہ آپ یہ سب کچھ کریں اور مدینے کا نام ہے، آپ باتیں کیا کرتے ہیں؟ اور جہاں رنگ رلیاں ہیں، اب تو میں کہتا ہوں رنگ رلیوں کو چھوڑے جی. آپ نے جو یہ چیزیں اکٹھی کی ہیں کس لیے کی ہیں؟ مادھو لال حسین کے عرس پہ آپ نے پکوڑے لگانے ہیں؟ یار آپ نے چیزیں کس لیے اکٹھی کی ہیں؟ آپ نے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کا برملا پریکٹیکلی اظہار کیا ہے، اور اس پہ یقیناً عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اس سطح پہ نہ لے کے جائیں حالات، اپنی ذات کو ہر چیز نہ سمجھیں، پیش ہو جائیں. آج بھی جج نے جو کہہ دیا ہے فیصلہ بھی بڑا، وہ کہہ رہا جی مزہ آ جائے گا. جج نے کہا ہے کہ تفصیلی فیصلہ پڑھیں گے تو مزہ آ جائے گا. یار کیوں نہیں آنا چاہیے؟ میں اور آپ تو آج کے فیصلے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں جو جج نے دیا ہے وارنٹ گرفتاری برقرار رکھی؟ سر وہ اس کا بنتا بھی یہی تھا. یہ کیا بات ہوئی میں نہیں آنا جی؟ تو جج کہ اچھا حضور نہ آئے، آپ گھر ہی رہیں، فرد جرم شاکر سولنگی یا جواز فیضی پہ لگا دیتا ہوں. یہ تو نہیں ہونا نا. آئی جی نے بڑا زبردست کمنٹ کیا ہے. آئی جی اسلام آباد نے جج کو کہا ہے کہ اگر عمران خان کو ریلیف دینا ہے تو باقی لوگوں کو بھی ریلیف دے دیں. ہاں یہ تو بڑا اچھا کمنٹ دیا ہے انہوں نے پوری تصاویر بھی دکھائی ہیں جو تشدد کیا گیا ہے پی ٹی آئی کارکنوں کی جانب سے، وہ بھی عدالت کے سامنے رکھی ہیں. اس لیے کہ اسی عدالت کے حکم پہ تو وہ گئے تھے، تو جس عدالت کے حکم پہ آئی جی اسلام آباد بھیج رہے ہیں اپنی فورس کو لاہور، تو اسی عدالت کو ہی انہوں نے بتانا نا کہ بھائی جی بندہ اس لیے نہیں پکڑا گیا، یا بندے نے تعمیل اس صورت میں یوں کروائی ہے یا نہیں کروائی، اور کوئی ملا ہی نہیں ہے پولیس، اور ہمارے اوپر یہ ہو گیا ہے کوئی نمائندہ ملا ہی نہیں ہے ضمانت پارک کا پولیس کے ساتھ. لیکن میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ انہوں نے تو الٹیمیٹ ان کا وہی بنتا تھا پوائنٹ جس پہ آئی جی اسلام آباد ڈاکٹر صاحب نے جا کے بات کی ہے جج صاحب کے سامنے، وہ یہی تھا کہ جناب اس عدالت کے حکم کی تعمیل کرانے ہم گئے ہیں، تو جناب دا حکم سی، تعمیل ہماری تھی، حال ہمارا یہ ہے. تو وہ جج کے نمائندے تھے نا. اچھا یہ بتائیں فیضی صاحب، یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے خیال میں عمران خان اپنے سر اور کارکنوں کے سر پہ کر رہا ہے یا کہیں نہ کہیں سے کوئی سپورٹ حاصل ہے؟
میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرامز میں بھی کہا ہے, میں نے خود اپنے پروگرامز میں بھی یہ کہا ہے, میں جب اس سلسلے میں دیکھتا ہوں نا تو مجھے سچی جو بات ہے وہ شورش کشمیری سے ہوتا ہوا, حکیم سعید سے ہوتا ہوا, مجید نظامی مرحوم تک آتا, اور یہ ساری چیزیں, اور پھر حکیم سعید مرحوم, صلاح الدین شہید, حکیم سعید شہید, یہ سارے جتنے لوگ تھے, ان کی جب میں ان فکر انگیز اور دور اندیشی والی تحریروں کو یا گفتگو کو سنتا ہوں, تحریریں جب پڑھتا ہوں, میں شورش کشمیری کو پڑھتا ہوں, یا میں حکیم سعید صاحب کی, مجھے یہ اعزاز ہے کہ ان کو بھی میں ملا ہوں اور ان کی گفتگو بھی میں نے رپورٹنگ کی ہوئی ہے, صلاح الدین صاحب ہو گئے تکبیر والے, یا مجید نظامی صاحب ہو گئے نوائے وقت والے, اور انہوں نے جو کہا, مجھے سچی وہ بات ہے, میں اب یہ جب دیکھ رہا ہوں نا, وہ پہلے قادری, کفن, کیل, ڈنڈے, کفن کزن, کیا ہو گئے. اچھا, کہاں سے سپورٹ حاصل ہے, لوکل یا عالمی سطح پہ؟ نہیں, عالمی سطح پہ ہے یہ. عالمی سطح پہ جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ تو یہ چاہیں گے نا یار, دشمن کا کیا کام ہے, دشمن تو یہ چاہے گا کہ افراتفری ہو, معاشی مزید وہ جو ہے وہ تنزلی ہو, اور پھر گولیاں چلیں, مسائل بڑھیں, غربت بڑھے, عذاب بڑھیں, ملک کے حوالے سے سوالیہ نشان اٹھ جائیں, پھر یہ کہا جائے کہ خود آپ کے اپنے ملک میں اگر جنگجوؤں کو کھلی آزادی ہے تو پھر آپ کے بہت سارے ایسے جو مرکزی چیزیں ہیں, ایٹم بم ہے, آپ ایک ایٹمی قوت ہیں, آپ کی ایک وقار ہے, آپ کا ایک روب ہے, پھر اس پہ سوال اٹھیں گے خدا نہ خواستہ. یہ تو جی دیکھیں لاہور شہر میں, لاہور شہر کے اندر یہ ہو گیا اگر کہ ادھر ادھر سے لوگ بلا کے یہ سب کچھ کرایا گیا ہے, اور اس میں خدا نہ خواستہ ایسی ساری صورتحال میں, چلیں جی خان صاحب نہیں بھی کرا رہے, میں چلیں اس کو سائڈ پہ کر دیتا ہوں, دشمن ویسے ہی کوئی سازش کر لی اس موقع پہ, پھر حالات کی خرابی, نقصان ہوگا. یہ کیا طریقہ ہے, ایک جج کا سامنا نہیں تسی کر رہے, اور کہتے ہیں قبر میں سوال ہوں گے پی ٹی آئی کے, وہ اللہ کا سامنا کیسے کرو گے, جج کا نہیں سامنا کر رہا. نہیں, کہ یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا سوال ہوگا. انہوں نے اپنے جلسے میں کہا تھا نا, خان صاحب نے ایک جلسے میں کہا تھا قبر میں یہ بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں وہ نہی عن المنکر والا اور یہ پی ٹی آئی کا ساتھ کیوں نہیں دیا. یہ لنک کر رہا ہوتا ہے یار, اسلامک ٹچ. پہلی بات تو یہ میں اس پہ نہیں جانا چاہتا, آپ ماشاءاللہ علمی لحاظ سے بڑے سٹرانگ ہیں. قبر میں تو 3 سوال ہونے ہیں, باقی تو اگلے جان جب وہ ہمارا پورا کھاتا کھلنا ہے تو تب ہونے ہیں نا, عالم قبر میں ہی رہنا نا قیامت تک. اب یہ بتائیں کل کیا آپ کو نظر آ رہا ہے, کل کیا ہونا ہے 10 بجے کے بعد؟ یار لاہور والے جو کر رہے ہیں نا, مجھے لگتا ہے پھر کوئی ایسا ہی کوئی سین نہیں ہوگا, شین ہوگا. ہاں, پتہ کیا مجھے یہ لگ رہا ہے, لیٹس سے پھر وہ کہہ دیں نہیں رک جا سوموار تک. یار میری بات سنیں, جب تک عدالت عالیہ یا عدالت عظمیٰ دونوں بہنیں جب تک اپنی ماتحت عدالتیں جو ہیں ان کے ججز کی عزت نہیں بنائیں گی, چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہیں وہ چھوٹی عدالتوں میں جانے چاہیے نا. یہ کیوں ان کو اتنا بے توقیر کر رہے ہیں, کیا انہیں نظر نہیں آ رہا کہ ہمارے نیچے بچوں کی طرح جو ہیں, ہم ان کے حقوق کے محافظ ہونے چاہیے. ایک اگر فیصلہ ہے کسی جج کا تو اس کو تقویت دیں. پوری عدلیہ کو چاہیے تھا کہ جج صاحب نے جو کہہ دیا ہے کیوں نہیں پیش ہو رہے, ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں, فوری انتظام کیا جائے. ہم بلٹ پروف گاڑی کا آرڈر دیتے ہیں, ان کو گرفتار کر کے لے جائیں, لیکن ہاتھ گھڑی نہ لگیں, لے جائیں. کچھ راستہ تو نکلے. میں نہیں آنا, میں نہیں جانا, نہیں میں جانا گوگی دے نال, یہ کیا بات ہوئی. لہٰذا خان صاحب کو پھر دست بستہ گزارش ہے سولنگی صاحب آپ کے پلیٹ فارم سے کہ خدا کے لیے اس ملک پہ رحم کریں, نہ بچوں کو اتنا اتھرا کر دیں. بڑے چھوٹے کی تمیز پہلے مک گئی ہے, تو تکار عام ہو گئی ہے, تہذیب ختم ہو گئی ہے, اور بغلولو بنا دیا عمران خان صاحب نے اپنے ساتھ چلنے والوں کو. وہ پہلے ہمارے جامن ملا کرتے تھے جو ڈبے میں نمک ڈال کے نا یوں کرتے تھے, ٹھیک ہے, انہوں نے اس طرح کے کر دیا, دولے شاہ کے چوہے بنا دیے ہیں جو بس چل پڑے ہیں. اور اس میں دشمن جو ہے وہ جو سازشیں کر رہا ہے, خان صاحب کو وہ بھی دیکھنی چاہیے, اور ایسے عناصر کو اپنی صفوں میں نہیں گھسنے دینا چاہیے. اگر وہ پاکستان سے پیار کرتے ہیں, حب الوطنی کے تقاضے پورے کرتے ہیں, اگر وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, اگر وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں ہر تقریر میں, تو اللہ پہ توکل کر کے عدالت میں آ جائیں. بالکل, یہ کیا بات ہوئی, جان کا خطرہ ہے, پڑھنا کچھ کرنا کچھ. وہ جس طرح واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا ہے نا, مولوی فرقے پیدا کرتے ہیں. بس اس ملک کے چینج ہی ہو رہے ہیں. بہت شکریہ فیضی صاحب.
व्यूअर्स, जनाब जवाद फैज़ी की बातें आपने सुनी, उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक ये इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।